پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے خدمتگار کون؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق کے خاص الفاظ: خدا ترس، عصا، نابینا، بلا ناغہ، پیوند۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک نابینا بڑھیا رہتی تھی۔ وہ بے سہارا تھی۔ غربت کے باعث وہ پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ گھر میں ہر طرف کوڑا کرکٹ دکھائی دیتا تھا۔ گھر میں جگہ جگہ جالے لٹکتے تھے۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ بڑھیا اپنی حالت پر بہت روتی، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آتا۔ ایک دن ایک نیک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ بڑھیا بے بسی کی حالت میں چارپائی پر پڑی تھی۔ سارا گھر کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا تھا۔ پانی کا گھڑا بھی خالی تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے گھر کو صاف کیا، گھڑے میں پانی بھر دیا، بڑھیا کا ہاتھ منہ دھلایا، اسے کھانا کھلایا اور بڑھیا کا عصا صاف کر کے چارپائی کے پاس رکھ دیا۔ اب وہ شخص بلا ناغہ وہاں آتا اور خاموشی سے گھر صاف کرتا، گھڑے کو پانی میں بھرتا اور بڑھیا کو اپنے گھر سے لایا ہوا کھانا کھلا کر وہاں سے رخصت ہو جاتا۔ بڑھیا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور نماز پڑھ کر اس شخص کو دعائیں دیتی۔ اس شخص نے نہ اپنے بارے میں بتایا اور نہ بڑھیا نے اس سے کچھ دریافت کیا۔ اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بڑھیا کے پاس آئے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ نابینا ہونے کے باوجود بڑھیا کا گھر صاف ستھرا ہے اور گھڑے میں پانی کہاں سے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر بڑھیا بولی، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ وہ اندھیرے میں آتا ہے، گھر میں جھاڑو دیتا ہے، گھڑے میں پانی بھرتا ہے اور گھر سے لائی ہوئی روٹی مجھے کھلاتا ہے۔ وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے۔ خدا اسے نیکی کا اجر دے۔ حضرت عمر سوچ میں گم ہو گئے۔ ایسا نیک کام کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے؟ اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے آخری پہر بڑھیا کے گھر کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ بڑھیا کی خدمت کرنے والا شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آیا اور اس نے معمول کے مطابق جھاڑو دیا، گھڑے میں پانی بھرا، بڑھیا کو کھانا کھلایا اور عصا صاف کر کے اس کی چارپائی کے ساتھ لگایا۔ حضرت عمر اس شخص کو دیکھتے رہے، خاموشی سے اپنا کام کر کے چلا گیا۔ بڑھیا کی زبان پر اس کے لیے دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ حضرت عمر نے اس خاموش خدمت گزار کو غور سے دیکھا تو وہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر وقت خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ نیکی میں ابو بکر سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں
نیکی کا عمل کرتے رہنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ ان سوالات کے جواب دیں۔ پیارے بچوں، میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا، آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بڑھیا کا گھر کیسا تھا؟ پیارے بچوں، بڑھیا کا گھر کیسا تھا ہم نے کیسا سبق میں پڑھا ہے؟ بڑھیا کا گھر کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا تھا، پانی کے گھڑے میں پانی نہیں تھا، اور آسا گندا پڑا ہوا تھا، اور جالے ہی جالے لٹک رہے تھے۔ سوال نمبر 2، خاموش خدمت گزار کا کیا نام تھا؟ پیارے بچوں، یہ سوال آپ خود لکھیں گے اس کا جواب، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ نے سبق کو کتنا غور سے پڑھا۔ آگے بڑھتے ہیں، بڑھیا کس شہر میں رہتی تھی؟ چوتھا سوال، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کیا سوچا؟ پیارے بچوں، ان سارے سوالوں کے جواب آپ خود اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے، تاکہ آپ کو سبق کا اچھی طریقے سے اندازہ ہو سکے کہ آپ کتنا سمجھے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔